اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ نور کے مطابق اور متعلق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ نور قرآن شریف میں 43 ٹائمز استعمال کیا ہے اور یہ کئی موضوعات پہ مشتمل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آیات کی تفصیل میں جاؤں، بریفلی لفظ نور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بارے میں استعمال کیا ہے انسان کو اپنی ہستی سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو بھی نور سے ان کا مشاہدہ ہے اور تعریف ہے، مختلف آیات ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد انسان کی اپنی ہستی جو ہے اس کی ہدایت سے متعلق جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس میں نور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا کی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیا ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ نور ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک گروپ ہے آیات کا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دنیا کی روشنی ہے اس کو بھی نور کے لفظ سے استعمال کر کے اس کی تعریف کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ چاند اور ستارے اور دوسری چیزیں جو ہیں سورج وغیرہ یہ بھی ایک نور کی ضمانت ہیں، نور کی روشنی ہے ان کے اندر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک گروپ آیات کی ہیں جن میں آخرت کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان جب آخرت میں حساب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی ایک نور ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بالکل ان کے ساتھ کوئی نور یا کوئی بالکل تاریکی ہوگی ان کی، اور پھر کچھ ایک مکالمہ ہے دونوں گروپس کے درمیان میں نور کے بارے میں۔ تو یہ سارے مختلف معنوں میں اور مختلف موضوعات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ نور استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس آیت کا مطالعہ کریں گے اس سورت کا نام ہی بذات خود سورہ النور ہے، اور یہ سورہ نمبر 24 ہے، اور اس میں ایک طویل آیت ہے، آیت نمبر 35، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بذات خود ایک نور کی مثال سے اپنی ہستی کو انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض۔ یہاں آیت کا ابتدا یہ ہے کہ اللہ بذات خود ایک نور ہے۔ اب یہ اس کو اگر ہم وہ انگلش کے لفظ لائٹ میں کریں تو یہ کوئی صحیح معنی نہیں بنتے، تو نور کو نور ہی جو اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو نور ہی کے لفظ سے ہم استعمال کر کے اور تشریح کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ بذات خود وہ ایک نور ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کو جب نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ کہیں روشنی اور کہیں اندھیرا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ لفظ نور سے تشریح ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں مثال کے طور پہ بتایا ہے مثل نور ہی، مثال اس کے نور کی، یا اللہ سبحانہ وتعالی کے نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکاتن، ایک جیسے طاق ہوتا ہے گھر کے اندر جس کے اندر کچھ چراغ وغیرہ رکھا جاتا تھا پہلے، اللہ فرماتے ہیں فیہا مصباح، اس طاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا المصباح فی زجاجہ، تو وہ چراغ جو ہے وہ ایک قندیل میں ہے، جیسے کہ آپ سمجھیں کہ پرانے زمانے میں ایک لالٹین ہوتی تھی، اس کے اندر چراغ جلتا تھا اور باہر سے وہ بڑی خوبصورت اس کی شکل ہوتی تھی، تو یہ ہے زجاجہ۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اب زجاجہ یعنی قندیل کے بارے میں ایسے سوچئے کأنہا الزجاجۃ کأنہا کوکب، ایسی ہے یہ قندیل جیسے کہ ایک ستارہ۔ اچھا، خالی ستارہ ہی نہیں ہے بلکہ دریٌ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک روشن بہت چمکدار ستارہ ہے۔ آپ تصور کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ان اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں سے۔ پھر اللہ نے فرمایا یوقدو، اس چراغ میں، اس قندیل میں کچھ چیز جلتی ہے، یہ ایک ایسا تیل ہے من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک
شجر ہے، ایک درخت ہے جس کا کہ زیتونۃ، اس کا تیل جو ہے زیتون ہے، اس کو جلایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ ایسا مبارک درخت ہے اور ایسا مبارک تیل ہے اور ایسی مبارک روشنی اس سے نکلے گی، لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ یہ تیل جو ہے نہ تو اس کو آپ ڈھونڈ کے پا سکتے ہیں مشرق میں نہ مغرب میں، یعنی یہ چیز صرف اللہ ہی کے حکم سے سامنے آ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ نے اس قندیل کے بارے میں فرمایا کہ یکادو زیتھا یضیء، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تیل ہے یہ روشنی دینے کے لیے تیار ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ کہ اس کو چنگاری یا آگ چھوئے بھی نہیں تو یہ روشنی پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ نور علی نور، اللہ فرماتے ہیں روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے جو پھیل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب یہ نور جو ہے اس سے ہر چیز منور ہے اور انسان کا دل بھی اسی سے منور ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اس نور سے جس کے لیے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے لیے یہ مثال بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ تو یہ ایک مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم کچھ ایسی آیات کا مطالعہ کریں گے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور ان کتابوں کو بھی نور سے مماثلت دی ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ سورہ النساء کی ہے، سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 174۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یہ خطاب ہے سارے انسانوں سے، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی ہے، یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے اور انسانوں سے خطاب ہے کہ یہ جو نزول ہے یہ ایک بہت ہی روشن قسم کی دلیل ہے، من ربکم، جو کہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہارے طرف ایک کھلا ہوا، ایک واضح، ایک مبین نور ہم نازل فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور کی مثال دی ہے یہاں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ المائدہ میں سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک دوسرے طریقے سے انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ چکا ہے تمہارے پاس، یعنی نازل ہو رہا ہے تمہارے پاس، لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور جو کہ قرآن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک مبین واضح قسم کی کتاب جو ہے وہ نازل کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، پھر آیت المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کا ذکر فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، کہ ہم ہی نے نازل کی تھی تورات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہا ھدی و نور، اس میں جو اللہ نے ہدایت رکھی ہے اور نور رکھا ہے، تورات کے بارے میں ہے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قسم کا واقعہ جو ہے وہ انجیل کے بارے میں فرمایا ہے، یہ المائدہ ہی کی آیت نمبر 46 میں ہے، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دی اس کو، یہاں اس کو جو ہے حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، الانجیل، انجیل، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تو یہ بھی کتابیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے، ان ریولیشنز کو جو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک تیسرا گروپ ہے ان نور کی آیات کے بارے میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے ہدایت قبول کر لی ہے ان کے بارے میں بتایا کہ نور کیا ہے ان کے لیے،
اور جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا قرآن کو اور دوسری کتابوں کو، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا کیا معاملہ ہے نور کے نسبت سے۔ پہلی بات تو سورہ الرعد میں آیت نمبر 16 ہے، سورت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ قل، کہہ دیجئے، قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں هل يستوي الأعمى والبصير، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال رکھ دیا گیا ہے انسانوں کے سامنے کہ سوچو، اس بارے میں غور کرو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ دو چیزیں بتائی ہیں۔ لفظ الاعمى جو ہے یہ اس کے اصل معنی ہے وہ شخص جس کو اندھا کر دیا گیا ہو، یہ نہیں کہ خود اندھا ہو گیا ہو، جس کا کہ قلب اندھا ہو گیا ہو اس کو الاعمى کہا جاتا ہے یہاں پر۔ اور بصیر وہ ہے جو کہ جس کی کہ ویژن بصارت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا دل جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہر چیز کو سوچتا اور سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا یہ دو مختلف قسم کے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب یقیناً ہوگا کہ نہیں۔ اسی کو آگے بڑھا کے اللہ نے فرمایا کہ اب اس بات کو سوچو کہ ہم حل تستوی الظلمات والنور، یہ سوال یہ ہے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیاں ہیں وہ اور نور برابر ہو؟ یقیناً جواب ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ظلمات اور نور ہے اور اعمیٰ اور یہ بصیر ہے، یہ انسان کے بارے میں ہے، اور یہ قلب کی آنکھوں کا کھلا ہونا یا قلب کی آنکھوں کا اندھا ہونا جو ہے، اور ہدایت کا نور اور ہدایت کی نہ ہونے سے جو تاریکی ہے، یہ اس کے بارے میں یہ آیتیں آگے بتائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الطلاق میں سورہ 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں یہ فرمایا ہے کہ رسولا یتلو، یہ ایک رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پیغمبر، یہ رسول جو ہیں یہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، تمہارے سامنے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کی ریولیشن کو، اللہ کی وحی کو، جو کہ بہت ہی مبینات، واضح اور کھلی ہوئی اور روشن آیات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے رسول کے ان آیات کے پڑھنے کا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ، تاکہ وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا یہ کتاب کی آیات جو ہیں یہ نکال لائے لوگوں کو، کہاں سے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کہ ایمان لے آئے اور عامل الصالحات، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے جب یہ آیات ان کے سامنے آئیں گی تو ان کا عمل یہ ہوگا، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو من الظلمات الی النور، وہ نکال دیں گی ان کو تاریکیوں میں جس میں انسان پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے قلب کو ہدایت اور نور سے منور کر دیں گی۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 257 میں اس بات کی مزید تشریح کی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے کہ پیغمبر کے میسج کو قبول کر لیا اور وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس رسول کے ساتھ، اللہ ان کا ساتھی ہو گیا، ان کا مددگار ہو گیا، ان کا دوست ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کرے گا ان لوگوں کے ساتھ؟ یخرجہم، وہ ان کو نکال لے گا، ان کا اخراج کر دے گا، من الظلمات الی النور، جن تاریکیوں میں، جن گمراہیوں میں، جو ہدایت کے فقدان میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو وہاں سے باہر نکالے گا۔ اور کس طرف نکالے گا؟ الی النور، نور کی جانب، روشنی کی جانب، ہدایت کی جانب۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو شخص کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ان کا کیا عمل ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، وہ اولیاء ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں شیاطین کے۔ اور ان کا کیا عمل ہے شیاطین کا؟ اور یہ لوگ بھی وہی کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ بالکل اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ان کی ہدایت پہ جو چلنے والے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کو نور کی ہدایت کی روشنی سے نکال کے دور کر کے تاریکیوں میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ شیاطین کے ساتھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں کفر کرنے پہ۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الزمر میں اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جس نے کہ دین قبول کر لیا، پیغمبر کا لایا ہوا دین اور اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایات اور آیات، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ، پس وہ شخص جس کی کہ کھول دیا، اللہ نے تشریح کر دی، کھول دیا، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اپنی سبمیشن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے جو اس پہ نازل کی جا رہی ہیں آیات، جس کا بھی اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ اس کا سینہ کھول دیا، تو وہ تو شخص وہ ہو گیا فہو علی نور، تو وہ شخص تو وہ قائم ہو گیا نور کے اوپر، اس کے دل میں ہدایت کی روشنی آ گئی، اور یہ اس کی اپنی کوشش نہیں ہے بلکہ من رب ہی، یہ اس کے رب کی طرف سے ہے، عنایت ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ جو کہ جن کے قلوب جو ہیں وہ سختی میں پڑے ہیں، اللہ نے فرمایا بہت افسوس کی بات ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے قلوب جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے، من ذکر اللہ، یعنی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہی لوگ جو ہیں اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں پھر موازنہ ہو رہا ہے ان دو قسم کے لوگوں کا، وہ بار بار مختلف آیات میں، جو کہ ہدایت تو قبول کر رہے ہیں تو ان کو نور عطا ہو رہا ہے، اور جو ہدایت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، وہ مختلف قسم کے معاملات میں ان کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الحدید کی ہے، یہ آیت نمبر 19 ہے، سورہ نمبر 57 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور طریقے سے ہدایت کا اور نور کا ذکر فرما رہے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، یہ جمع کا صیغہ ہے، اولئک ہم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرنے والے ہیں، صدیق ہیں، اور کون ہیں، والشہداء عند ربہم، اور یہ گواہی دینے والے ہیں اللہ کے نزدیک۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر جو ہے ان کا پیمنٹ جو ہے وہ اللہ نے فکس کر رکھا ہے، ونورہم، ان کے لیے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اگلی آیت میں، سورہ البقرہ کی آیت، سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں ایک مثال دی ہے اس شخص کی جس نے کہ ایک آگ جلائی ہے۔ مثلہم، مثال ہے ان لوگوں کی، کمثل الذی، اس شخص کی مثال، استوقد نارا، جس نے کہ ایک آگ جلائی، اس نے چھوٹی سی آگ جلائی، تو اس آگ کے جلانے سے کیا ہوا کہ اس کے اطراف کا جو ماحول تھا وہ تھوڑا بہت روشن ہو گیا، فلما اضاءت ما حولہ، سو ماحول جو ہے اس کے قریب کا تھوڑے سے ایریا میں ایک روشنی پھیل گئی۔ اچھا، یہ ذکر ہے منافقین کا، تو ان کا کیا معاملہ ہے کہ منافقین تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں دین کو سمجھنے کی، لیکن پھر وہ گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ تو یہاں مثال اللہ نے دی ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نور کو واپس لے لیا، یعنی تھوڑی سی روشنی ہوئی، تھوڑا سا وہ چلے ہدایت کی طرف، لیکن وہ پھر گمراہی میں جا پڑے، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ہے ان کو، فی ظلمات، ان تاریکیوں میں، لا یبصرون، جو وہ کبھی کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اچھا، ایک اور آیت ہے اس سلسلے میں، سورہ الصف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نمبر 61 ہے، وہ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ یریدون،
یہ لوگ یہاں پر مشرکین کا، کفار کا اور دشمنان اسلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ہر وقت یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں اس ہدایت پہ جو اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے، اور اس کو اللہ نے یا نور اپنا نور سے بنایا ہے، نور اللہ کے نام سے پکارا ہے اس ہدایت کو۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یریدون، ان لوگوں کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے لیطفئوا، تاکہ یہ بجھا ڈالیں نور اللہ کے نور کو بافواہہم، اپنے منہوں سے یعنی ہر قسم کی افواہیں پھیلا کے اور غلط باتیں کر کے، جھوٹ بول کے یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں نور نازل ہو رہا ہے، ہدایت نازل ہو رہی ہے، اس کو وہ ختم کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پلان یہ ہے واللہ متم نورہ، کہ اللہ تمام کر کے، پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر جو ہیں وہ کتنی ہی ان کو برا لگے، کراہیت ہو، ان کو ناخوشی ہو۔ تو یہ مختلف آیات ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چند آیات ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں جو بھی تخلیق فرمائی ہے اور ان میں جہاں روشنی رکھی ہے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ایک آیت ہے، یہ چھوٹی مختصر ہے، سورہ الانعام کی ہے کہ آیت نمبر 1 ہے، سورہ نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دنیا میں تخلیق کی ہے، اور تخلیق میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، کچھ اندھیرے بھی رکھے ہیں، کچھ روشنی بھی رکھی ہے، جیسے دن اور رات کا معاملہ ہے، اس کو بھی نور ہی کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام حمد اور تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الذی، کون ہے وہ؟ خلق السماوات والارض، وہ وہی ہے جس نے کہ تخلیق فرمائی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس نے بنا دیا ہے اندھیروں کو اور روشنی کو، یعنی یہ جو ظاہری روشنی ہے یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے، دلوں کی روشنی کا ذکر نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں جو ہیں کچھ کبھی تاریکی میں چلی جاتی ہیں، کبھی روشنی میں چلی جاتی ہیں، تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے، آیت نمبر 5 ہے سورہ نمبر 10 میں، کہ هو الذی، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جعل الشمس ضیاء، جس نے کہ سورج کو روشنی عطا فرمائی ہے، والقمر نورا، اور قمر کو، چاند کو جو ہے وہ نور عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں یہاں ضیاء جو ہے اور نور جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اردو میں ہم ضیاء بولتے ہیں جو کہ روشنی کے اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سورج جو ہے وہ بذات خود روشنی پیدا کرتا ہے، اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ وہ نور ہے، یعنی وہ روشنی، اس کے اندر کوئی برننگ مٹیریل نہیں ہے، لیکن وہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ منور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دونوں لفظ استعمال فرمائے ہیں، اور چونکہ ہر جگہ نور کا ذکر ہو رہا ہے، تو نور جو ہوتا ہے انسان کے پاس جو ہے وہ دیا ہوا ہے، عطا ہے کسی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وہ نور اس کے اندر سے خود پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عنایت کیا جاتا ہے، جیسے چاند کو نور عنایت کر دیا گیا اور وہ منور ہو گیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہدایت جو ہے ان سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے اگر وہ اسے قبول کر لے۔ اچھا، پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ جو نظام رکھا ہے سورج کا اور چاند کے موشن کا، اس کا مقصد جو ہے وہ ایک کیلنڈر بنانا ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر فرما دی ہیں چاند کی، کہ وہ گھٹتا رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اپیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد ہے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان رکھو، عدد السنین، سالوں کا حساب، والحساب، اور اپنے دنوں کا اور مہینوں کا حساب کتاب رکھو کہ کتنے عرصہ کتنا گزر گیا، یہ اس کا ایک کیلنڈر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تفصیل سے بیان فرما دیتا ہے اپنی آیاتوں کو ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کو جان رکھیں۔ اچھا، ایک آیت اور ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر فرمایا، سورہ نوح کی آیت نمبر 16 ہے، آیت سورہ نمبر 71 میں، کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ
فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، کلیئر سی آیات ہیں کہ قمر جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں نور رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جعل الشمس سراج، سراج جو ہے وہ سورج کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سراج پھر وہی جو چراغ وہ ہوتا ہے جو اپنی روشنی سے اندر سے جلتا ہے۔ تو یہ ان دونوں چاند اور سورج کی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، اب ہم کچھ ان آیات کے لیے، جو 3 آیتیں ہیں، میں نے 3 یا 4 منتخب کی ہیں، وہ آخرت کے بارے میں ہیں۔ اچھا، سورہ الزمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، آیت نمبر 69 ہے، سورہ نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ یہ ساری دنیا، ساری کائنات ختم کر دی جائے گی، سورج چاند ستارے سب جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، روشنی کھو بیٹھیں گے اپنی، تو ساری کائنات میں ایک اندھیرا ہو جائے گا، بالکل کہیں نہ کوئی سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ انسان ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب آخرت کا عمل شروع ہوگا، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، زمین کو ایک نئی شکل دے دی جائے گی، تو چونکہ اندھیرا ہوگا اور زمین کو جب انسان اٹھیں گے تو ان کو کوئی روشنی چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکیں، ایک دوسرے کو بات کر سکیں، تو وہاں اللہ نے فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس وقت جو زمین ہے وہ اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، یعنی اس وقت جو روشنی ہوگی وہ کسی سورج کی روشنی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کی ایک جھلک سے زمین کو منور فرما دیں گے، اور وہ زمین جو ہے وہ روشن ہو جائے گی تاکہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور ان کا حساب کتاب ہو سکے۔ تو یہ ابتدا ہے اس وقت کی جب کہ قبروں سے لوگ اٹھیں گے، لیکن اس سے پہلے زمین کو روشنی عطا کر دی جائے گی، اللہ اپنے حکم سے، اپنے نور سے یہ روشنی عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب چلیے حساب کتاب شروع ہوگا، تو اس میں 2 آیتیں ہیں میں نے یہاں رکھی ہیں، سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ تو وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ جیسے سورہ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ والے اور الٹے ہاتھ والے اور السابقون۔ تو جو لوگ وہاں پر وہ ہوں گے جو کہ دنیا میں ہدایت کی زندگی بسر کر کے وہاں پر آئے ہوں گے، تو ان کو اللہ وہاں پر ایک نور عطا فرمائیں گے، ان کی اپنی ایک قلب کو منور فرما دیں گے، اور وہ نور ہدایت جو ہے وہ دنیا سے ان کے ساتھ گیا ہے تو وہاں بھی انہی کے ساتھ رہے گا، بلکہ وہ اس روشنی میں چلنے کی بھی کوشش کریں گے، اسے ہدایت وہاں پر بھی ہدایت پانے کے لیے آگے بڑھیں گے، حساب کتاب میں بھی ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن جب حساب ہو رہا ہوگا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ، تم ان لوگوں کو دیکھو گے، یعنی اگر جو انسان سے خطاب ہے کہ ایک گروپ ان لوگوں کا ہوگا جو کہ اس دنیا میں المؤمنین اور والمؤمنات، یعنی مرد وہ جو ایمان والے تھے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں ایمان پہ چلے تھے اور ہدایت کو قبول کیا تھا، اور وہ عورتیں جو مومنات تھیں، تو وہ جب یہ وہاں پر کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے یسعی نورہم، ان کی اپنی ہدایت کا ایک نور ہوگا جو ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، اور یہ کہاں پر بین ایدیہم، وہ ان کے سامنے روشنی کرے گا، وبایمانہم، اور ان کی داہنی جانب پر۔ تو یہ بالکل ایسا سمجھ لیں کہ جیسے بالکل اندھیرے علاقے میں کوئی کار جا رہی ہے تو وہ اپنی روشنی اس کے ساتھ لے کے چلتی ہے فری ویز پہ، بالکل ڈیزرٹ میں جہاں اور کوئی روشنی نہیں ہوتی، تو وہ اپنی روشنی لے کے خود ہی راہ بناتی ہے اپنی۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک سما ہوگا حساب کتاب کا، اور لوگ تاریکیوں میں ہوں گے، کچھ اندھیروں میں ہوں گے، یہ قلب کے اندھیرے ہیں، اور کچھ ہدایت میں ہوں گے، تو یہ نور ان لوگوں کا ان کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا بشراکم الیوم، بشارت ہے ان کو، تم سب کو، الیوم، اس دن، جنات، گارڈنز کی، باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کے بہہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم،
یہ یقیناً بہت عمدہ کامیابی ہے۔ اچھا، ایک عجیب منظر اللہ نے پیش کیا ہے کہ وہاں یہ لوگ ابھی جنت میں پہنچنے سے پہلے جب وہاں پر میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور وہاں ان کا نور جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرے گا، تو ان کا نور ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہوگا، ان کی اطراف میں بھی موجود ہوگی وہ روشنی، حقیقت کی روشنی اور ہدایت کی روشنی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کے منافقین تھے اور منافقات، اللہ تعالیٰ نے ان دو کا ذکر فرمایا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 13 میں، کہ وہ ان کے قلوب بھی تاریک ہوں گے، ان کے اطراف میں بھی عجیب و غریب قسم کے منظر ہوگا تاریکی کا، چونکہ وہ دنیا میں کفر اور نفاق کی زندگی بسر کر کے آئے ہیں، اور وہ چل بھی نہیں پا رہے ہوں گے، وہ بالکل ایسی عجیب و غریب صورتحال میں ہوں گے کہ بھٹک رہے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں کہ وہ کچھ کہیں گے، اور کن سے کہیں گے؟ ان لوگوں سے جو کہ نور والے لوگ ہوں گے وہاں پر، یعنی پچھلی آیت میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان سے ان کے منافقین، یعنی شاید وہ دوست بھی رہے ہوں اس دنیا میں، وہ یوم، اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن یعنی قیامت کے دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان والے تھے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ٹھہرو، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، کچھ ہم تم سے روشنی لے لیں، تھوڑی سی تمہاری روشنی سے ہم اپنے آپ کو بھی چلنے کے قابل بنا لیں۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا، یہ مومنین تو جواب غالباً نہیں دیں گے، لیکن فرشتے یا اور کسی طرف سے ان سے یہ کہا جائے گا، قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا پلٹ جاؤ، اب یہ جگہ نہیں ہے نور کو حاصل کرنے کی، یہ تو دنیا سے کما کر لائے ہیں، تو اگر تمہارے لیے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ارجعوا کا مطلب ہے لوٹ جاؤ، تم سب جو منافقین ہیں، تو اگر وقت تمہارے پاس یہ ممکن ہے تو اس دنیا کی زندگی میں لوٹ جاؤ، جو کہ اب کے ممکن نہیں ہے، وراءکم، اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی دنیا کی زندگی میں، فَالْتَمِسُوا نورا، اور وہیں جا کے نور تلاش کرو، وہیں نور حاصل کرو، وہاں کا لایا ہوا نور یہاں کام آئے گا، یہاں نور کسی کو نہیں بٹے گا، نہ تقسیم کیا جائے گا، تو یہ ان کو جواب دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ آیات ہیں جو نور کے بارے میں ہیں، میں نے منتخب کی ہیں یہاں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی آیات ہیں، لیکن مضمون یہی ہے، کانٹیکسٹ یہی ہے ان آیات کا بھی جو میں نے یہاں پر پیش کی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا میں نور کو حاصل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ یہ نور جو ہے بیسیکلی انسان کے اچھے اعمال کے نتائج ہیں، اس کے قلوب میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہے، بندگی ہے، اطاعت ہے، وہ سب نور کے چیزوں کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کو عطا فرمائے یہاں پر، اور آخرت میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔